ایک ہندو عورت اور امام حسین کا واقعہ پارٹ 2۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن کی دیوی تھی۔ حسن اور زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورتی تھی جو دیکھتا حیران اور ششدر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سنار کے گھر میں آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم اور تربیت کا نہایت اعلیٰ اور سب سے بہترین انتظام کیا گیا۔ اس نکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال کی عمر میں وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علوم اور ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دل فریب ہی کیا کم تھا کہ اب اور تعلیم کے زیور کے حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ جوانی کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو حسن کی جادوگرنی معلوم ہوتی تھی۔ پری ذات کی طرح اس کا حسن سارے علاقے میں زبان زد ہو گیا تھا۔ ماں باپ بچپن سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے خنک ہواؤں کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنے آپ کو سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہا کرتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا؟ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہا کرتی تھی۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو لڑکپن کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر اس کی عقیدت کے ہنگامے شوق نے اسے ایسا وارفتہ عاشق بنا دیا تھا جسے کربلا ہی کی مٹی سے اس کا پتلا تیار کیا گیا ہو۔ ایک دوسرے تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کے مجلس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کربلا کی دردناک داستان سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کے پلکوں کا آنسو ضبط نہیں ہوتا تھا۔ سب جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لیے تیار ہو کر جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری خوبصورتی اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ عورتوں کی محفل میں پہنچ کر وہ 14ویں کی چاند کی طرح سب میں الگ اور روشن رہتی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن اور جوانی کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عاشقوں کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس گھر کے دیدار کے لیے آتے رہتے تھے جو اس غیرت مہو انجم کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا تھا۔ علاقے کے ایک جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر عاشق تھا۔ صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ مشتندوں ہیکل گنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا جو اس کی شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لیے آئے دن کنواری دوشیزاؤں کے گھروں پر چھاپا مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پالا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج بہت مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن اور جمال کا چرچا سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے سبھی پریاسوں کو کر کے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بیکار ہو گئی۔ اس نے اداس اور مرجھائے چہرے کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، جون پور کے سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں ایک خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹے کی زبان سے ایسی بات سن کر بے حد پریشان ہو کر کہا، راجپوت ہو کر ایک سادھارن بات کے لیے تم اتنی بڑی قسم کھا لی؟ سنار کی کیا مجال کی وہ رات دربار کے حکم کو ماننے سے انکار کرے؟ اس کا گھر پھکوا کر اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم خامخواہ چنتا کر کے اپنی جان مت گھلاؤ۔ ویسے رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن اس نے اپنے خاص داسی کے ذریعے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ راج ماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔
जागीरदार की बीवी ये जवाब सुनकर गुस्से से लाल हो गई। पेचो ताप खाते हुए दिल ही दिल में कहा, देखना है वो आसमानी हूर की शादी कहाँ करती है। दुल्हन की भी सजी सजाई डोली दरवाजे पर ना मंगवाऊं तो मैं राजपूत की बेटी नहीं। एक दिन लाला की माँ ने बेटी का रुख मालूम करने के लिए ये जिक्र छेड़ दिया, बेटी, ज़माने का दस्तूर हमेशा से चला रहा है कि लड़कियां जब सयान हो जाती हैं तो उन्हें पराया घर आबाद करना पड़ता है। बहुत से पैगामात आ रहे हैं, इजाज़त दो तो तुम्हारे हाथ पीले करने का इंतज़ाम किया जाए। लाला ने शर्म से मुंह ढक लिया और लजाई हुई आवाज़ में कहा, मुझे तुम पराए घर की भेजना ही चाहती हो तो मेरा ब्याह ऐसी जगह तलाश करना जो इतना पारसा हो कि किसी गैर औरत को बुरी नज़र से भी ना देखा हो। बेटी के मिजाज और उसकी रूह की नफासत से घर वाले बखूबी वाकिफ थे। कद और कामत हूर सी और शक्ल ही नहीं, उसकी आदतें भी आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसका ज़ौक़ तबीयत का पैमाना ही सबसे जुदा गाना था। न उसकी कोई सहेली थी, न दिल बहलाने के लिए उसने कोई खेल खेला था। दुनिया की आम रविश से हटकर वो तनहा और मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी की खूगर बन गई थी। उसका ख्याल मालूम करने के बाद आए हुए सारे पैगामात मुस्तरद कर दिए गए। उनमें से कोई भी बेटी के पसंद किया मयार पर पूरा नहीं उतरता था। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन सुनार की बीवी सैयद शरीफ के घर गई। दौरान गुफ्तगू में लाला के रिश्तों की बात निकल आई। सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, सुना था कि लाला के लिए बहुत से पैगामात आए हैं, उनके मुतालिक क्या फ़ैसला किया? ज़्यादा मत इंतज़ार करो, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर बेटी के हाथ पीले कर दो। जवान बेटी सर पर बोझ बनी रहती है। सुनार की बीवी ने उदास लहजे में जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, हम लोग भी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं। जितने भी पैगामात आए थे वो सब वापस कर दिए गए। दरमियान में बात काटते हुए सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, क्या उनमें से कोई रिश्ता भी काबिल कबूल नहीं था? सुनार की बीवी ने माजरत ख्वाह लहजे में जवाब दिया, बहुत से रिश्ते ऊंचे ख़ानदानों मुअज़्ज़ज़ घरानों से आए थे। कुछ रिश्ते राजाओं और जागीरदारों के भी थे, लेकिन लाला ने एक ऐसी शर्त लगा दी है कि उन्हें वापस करना पड़ा। बहन, तुम्हें भी इससे इनकार नहीं होगा कि ये सौदा ज़बरदस्ती का नहीं है। बेटी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई रिश्ता उसके सर पर मुसल्लत करते हुए डर लगता है। वो छोटी सी शाख की एक नाजुक कली है, कहीं मुरझा गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बेटी का कहना है कि मेरा दूल्हा एक ऐसा तलाश करो जो ऐसा पारसा हो, किसी गैर औरत को बुरी निगाह से भी नहीं देखा हो। कई महीने से लाला के बाबूजी ऐसे दूल्हे की तलाश में नगर नगर की खाक छानते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तहकीक करने पर कोई ना कोई खामी ज़रूर निकल आती है। हम अपनी लाला के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब तक ऐसा लड़का नहीं मिल जाएगा हम हाथ नहीं डालेंगे। सारा किस्सा सुनने के बाद सैयद शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी लाला जिस घर की खैरात में मिली है उसकी दीवारों का साया तो उस पर पड़ना ही चाहिए। बुरा ना मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और तरफ जा रही है। उसकी राह में आयल होना ठीक नहीं है। सुनार की बीवी चौंक कर दरियाफ्त किया, बहन तुम्हारी बात का मतलब मैं नहीं समझ सकी। क्या मेरी लाला के दिन खराब आने वाले हैं? सैयद शरीफ की बीवी ने मुंह पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, तौबा करो, कैसी मनहूस बातें अपनी ज़बान से निकाल रही हो। तुम्हारी लाला पर पाक रूहों का साया है, कभी उसके ख़राब दिन नहीं आ सकते। दरअसल मेरी बात का मतलब ये था कि उसकी ज़िंदगी की बागडोर करबला वाले के हाथ में है। थोड़ी देर के बाद जब सुनार की बीवी अपने घर वापस आई तो शौहर उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आज उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था। अपनी खुशी को शांति नहीं दे सका, नज़र पड़ते ही चीख उठा, मुबारक हो, बहुत ही शानदार और भरोसे के लायक लड़का मिल गया है। यहाँ से 7 मील के फासले पर नूरुद्दीनपुर नाम का गांव है, वहीं बरादरी का एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बचपन से उसे एक पहुँचे हुए फ़कीर की सोबत नसीब हो गई थी। आज तक उसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। मोहल्ले के लोग भी उसे नहीं पहचानते। अपने बाप से उसने जरगरी का हुनर सीख लिया है। घर ही में बैठे बैठे गुजर बसर के लायक कमा लेता है। उसकी सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। मुद्दत हुई बाप का इंतकाल हो गया है। सारा गांव इस बात का गवाह है कि आज तक उसने किसी गैर औरत को नज़र उठाकर नहीं देखा। बहुत ही नेक पाक दामन और शर्मीला लड़का मालूम होता है। सूरत शक्ल तो ऐसी पाई है कि दिल में बिठा लेने को जी चाहता है।
ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بیاہ ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہو۔ بیوی نے یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں، لڑکا کھڑا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے، مالک کا نام لے کر کل صبح منگنی کی رسم ادا کرائیں۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بہت پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچ بھی سنار نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبھے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں خوشیوں کے فصلیں بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بننے جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے اپٹن نے اسے سونے کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار سنگار کرنے والے نے جب اسے بنایا سجایا اور شادی کے ڈولے میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو کے رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس ماہوش کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا۔ پرتے حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت تک صحیح نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زار کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن اور شباب کا عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں دوشیزہ کنواری لڑکیوں کو ملاقات سے محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس حسن کی دیوی کے حسن کا چرچا سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا شوق لے کر آئی تھی۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معجزین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے سواگت کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے چل رہی تھی۔ یوں ہی بارات دروازے پر پہنچی۔ دلہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں دیکھنے والوں کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا پتلا چھوٹی موٹی طرح سمیٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری۔ اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند شلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ آرتی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومانٹک تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دولہا نے ایک زہرا جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر حسین اور زیبا کی تیر ترکش سے مست ہوئے تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کر رہ گئے۔ دلوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصتی کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو بے ہوشی پر بے ہوشی آ رہی تھی۔ ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔ سید شریف کی بیوی لالا کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کر دیا۔ رونے چلانے کے شور میں لالا پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی۔ دولہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب سے ایک غریب سنار کے ساتھ لالا کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جاگیردار کی راجپوتنی بیوی غیظ اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج انتقام کی آگ بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی اس کے ہرکارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ ٹھیک دوپہر کے سمے ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی،
خبر ملی ہے سورج ڈھلنے کے بعد رخصت کر دی جائے گی۔ اس خبر کو سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے، تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کا چنتا مت کرو، ماں سارا انتظام مکمل کر لیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، انتظار کیجیے، شام ہوتے ہوئے پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی 1.5 میل میں اور چوڑائی 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ پہاڑ دولہا اور دلہن کی پالکیاں لیے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ جو ہی بھی جنگل میں پہنچے، قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلوار چمکتے ہوئے 15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ ہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں دو جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو۔ عام راستے پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں دولہا کا کام تمام کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک نامعلوم حادثے سے لالا پر سختہ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دماغ معوف ہو کر رہ گیا تھا، ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ عزت کی فکر تھی، جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دولہا اپنی پالکی سے کودنا چاہتا تھا کہ 2 سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور بے حد تیزی سے دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے کر چلے گئے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد رسی میں جکڑے ہوئے دولہا کو پالکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے 2 سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ دہشت میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت جمال سے قاتلوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے تمہارا پتی میں ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں روڑا بن کر کے اپنا خون حلال کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین میری لاج کو بچاؤ۔ کربلا کے راج سنگھاسن سے حکومت کرنے والے بی بی فاطمہ کے راجکمار میری مدد کرو۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ اب پالکی کو لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے، ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج آست ہونے سے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ اس اور 2 سپاہی رسیوں کا شکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل بجھتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آبگینہ ٹوٹنے ہی والا تھا۔ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی آواز میں سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھیں۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے ہوشی میں لالا اور اس کے شوہر کی پریشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے
کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا کفر بھی قتل ہو گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کہاروں نے نور الدین پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سن کر سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس حادثے کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی اور دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم میں ہزاروں لوگوں کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر آدمی اس حادثے کی خبر سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی بھی آنن فانن وہاں پہنچ گئی تھی۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان میں خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ کپڑوں کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ہندو دلہن اور دولہا زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ حیرت سے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ دولہا دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سبھی لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کے عالم طاری تھا۔ سندر لال اور اس کی بیوی اور دولہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ طلسمی ہوش ربا کی طرح یہ حادثہ پر اسرار ہو گئی تھی۔ حیرانی کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری سبب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ترنت ہی انہیں پالکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات بھیگ چکی تھی لیکن کئی ہزار لوگوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر کٹ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دولہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنے مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ دولہا بھی سکتے کی حالت سے باہر نکل آیا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو سنا دو، عقل کام نہیں کر رہی ہے، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔ حادثے کے آخری حصے بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کی بھنور میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے شبد اس کے منہ سے نکل سکے۔ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی بجلی کی طرح آسمان سے ایک تلوار چمکی۔ ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کی پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدے شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بے خودی کی کیفیت میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، یا حسین تم سچے، تمہارا دھرم سچا، اور تمہارے جس نانا جان نے تمہاری آتما کو اتھاہ شکتی دی ہے وہ سچے۔ حسین تم گواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم سویکار کرتی ہوں۔ آج ایمان اور اسلام کی سچائی کا سورج بیچ آسمان پر چمک رہا ہے۔ اس واقعے کے بیان کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دن دولہا اور دلہن کے گھر والوں کے علاوہ ہزاروں لوگ کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مسلمان ہو گئے۔ منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصہ خدا کی غیبی چارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کے آزار میں نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جو در حسین پہ آ گیا، جو در حسین پہ آ گیا، ساری منتوں کو وہ پا گیا، ساری منتوں کو وہ پا گیا۔ یہ گھرانہ آل نبی کا ہے جو سخاوتوں کو سکھا گیا۔ جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو امام حسین کا واسطہ ہے۔ اللہ حافظ۔